اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے پہلے باب مقدمہ کے سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کلام کی تعریف پڑھیں گے۔ ہدایت النحو کا پہلا باب مقدمہ ہے، سبق نمبر 10 ہے کلام کی تعریف۔ دیکھیں جو ترتیب چلتی آ رہی ہے نا کتاب کی، اس مقدمے میں وہ یہ تھا کہ جو پہلی فصل ہم نے پڑھی تھی، اس پہلی فصل میں نحو کی تعریف پڑھی تھی، نحو کا موضوع، نحو کی غرض و غایت پڑھی تھی۔ جو دوسری فصل تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کلمہ، اور کلمے کی 3 قسمیں پڑھی تھی۔ اسم پڑھا، اسم کی تعریف، اسم کی علامات، اسم کی وجہ تسمیہ، پھر فعل کی تعریف، فعل کی علامات، فعل کی وجہ تسمیہ، پھر حرف کی تعریف، حرف کی علامات، حرف کے فائدے اور حرف کی وجہ تسمیہ۔ یہ ایک پوری فصل کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اب یہ والی جو فصل ہے، اس فصل کے اندر ہم کلام کو شروع کر رہے ہیں۔ کلمہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا، اب کلام شروع ہو رہا ہے۔ تو فرق جو ہے وہ بنیادی طور پہ مختصر سا ہی ہے، البتہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ پہلے میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے مختصر طور پہ سمجھا دیتا ہوں۔ کلمہ کہتے ہیں مفرد کو، اور کلام کہتے ہیں ایک پورے جملے کو۔ جملہ بھی وہ جو مرکب مفید ہو اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ یعنی جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہوتی ہے یا طلب معلوم ہوتی ہے، جس کو جملہ اور کلام کہا جاتا ہے۔ یا آپ اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ بات کہہ کر آپ خاموش ہوں، سننے والا اس کو سچا یا جھوٹا قرار دے سکے، یا اسی طرح اس کو کسی چیز کی طلب معلوم ہو رہی ہو، تو اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ باقی انہوں نے اپنی اصطلاحی تعریف کی ہے، وہ ہم جب انشاءاللہ یہاں پہ پڑھیں گے وہ ہم حل کر لیں گے۔ اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ تو ہیں لیکن بات ادھوری ہے، مخاطب کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ جیسے 2 الفاظ کی میں مثال دیتا ہوں، عبداللہ، ایک عبد ہے، دوسرا اللہ ہے، اللہ کا بندہ، لیکن سننے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یا میں یہ کہتا ہوں زید العالم، زید عالم، اب زید عالم آگے کیا ہے کیا نہیں ہے، سننے والے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ میری اس بات کے اوپر خاموش رہنا صحیح نہیں ہے۔ تو 2 سے زیادہ الفاظ تو ہیں لیکن بات ادھوری ہے، لہذا اس کو کلام نہیں کہا جائے گا۔ تو کلام کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک یہ کہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ہوں، اور جب بات کہنے والا خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو کلام کہا جائے گا۔ اب میں پہلے اس کی عبارت پڑھتا ہوں، پھر میں ترجمہ کروں گا، اور آخر میں پھر اس کی تشریح کروں گا۔ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الکلمتین الى الاخرى بحیث تفید المخاطب فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا نحو زید قائم وقام زید ویسمى جملۃ۔ یہ میں نے عبارت پڑھ دیا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ کلام ایسا لفظ ہے جو اپنے ضمن میں 2 کلموں کو لیے ہوئے ہو اسناد کے ساتھ، اور اسناد کہتے ہیں ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت کرنا، اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ دے، فائدۃ تامہ، مکمل فائدہ، یصح السکوت علیہا، اس پر خاموش رہنا صحیح ہو، جیسے زید قائم اور قام زید، اور اس کلام کا نام جملہ بھی رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں اب اس کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ کلام کہہ رہے ہیں ایسا لفظ ہے جو اپنے ضمن میں 2 کلموں کو لیے ہوئے ہو اسناد کے ساتھ، اپنے ضمن میں، یعنی جو کلام ہے اس کے ساتھ، اس کے اندر 2 لفظ ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، 2 کلمے ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ پھر 2 کلمے ایسے ہونے چاہیے کہ ان میں سے ایک مسند ہو، ایک مسند الیہ ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے، 2 کلمے تو ہیں، 2 لفظ تو ہیں، لیکن مسند الیہ نہیں ہے، تو اس کو کلام نہیں کہیں گے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ عبداللہ کہہ لیں، یا کہہ لیں دار زید۔ اب یہ 2 کلمے تو ہیں، ایک عبد اور دوسرا اللہ، دار زید، 2 کلمے تو ہیں، ایک دار اور دوسرا زید، لیکن یہ کلام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو 2 کلمے ہیں ان کا آپس میں جو تعلق ہونا چاہیے وہ اسناد کا تعلق ہونا چاہیے، ایک مسند ہو دوسرا مسند الیہ ہو، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے، ان کا آپس میں تعلق اضافت کا ہے۔ اسی طرح اگر موصوف صفت کا تعلق ہے تو اس کو بھی کلام نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے تضمن، ضمن میں لیے ہوئے ہو 2 کلموں کو بالاسنادی، اسناد کے ساتھ، ان کا مسند الیہ والا تعلق ہونا چاہیے۔ اب آگے اسناد کی تعریف کریں بھی۔ اسناد جب آپ نے اس تعریف میں اسناد کا لفظ استعمال کیا، اسناد کہتے ہیں کس کو ہیں وہ بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں والاسناد نسبت، اسناد نسبت کا نام ہے، 2 کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کی طرف نسبت کا نام ہے۔ کیسے؟ میں یہاں پہ لکھ کے بتاتا ہوں، جیسے ہے زید قائم، یہ 2 کلمے ہیں، ایک ہے زید دوسرا قائم، ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے، جو تعلق ہے، وہ اسناد والا تعلق ہے، یعنی ایک ان میں مسند ہے، دوسرا اس میں مسند الیہ ہے۔ اسناد کہتے ہیں نسبت کو۔ نسبت کون سی؟ کلمتین، 2 کلمے، احدہ ایک، 2 کلموں میں سے ایک کلمے کی نسبت کرنا، یہ سارا مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مضاف پھر مضاف الیہ،
تو ترجمہ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے، دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا الی الاخری دوسرے کلمے کی طرف، یہ دو کلمے ہیں، ایک کلمے کی یہ قائمون کی نسبت کرنا، اسناد کرنا دوسرے کلمے کی طرف، بحیث اس حیثیت سے، یہ حیثیت کی قید ہونا ضروری ہے، تفیدو فائدہ دے المخاطب مخاطب کو، سننے والے کو فائدہ دے، فائدۃ تامہ مکمل فائدہ، مکمل فائدہ کون سا فائدہ؟ وہ یہ والا فائدہ یصیح السکوت علیہ، اس کے اوپر خاموش رہنا صحیح ہو، یعنی جو ایک کلمے کی دوسرے سے نسبت ہونی ہے، اس نسبت سے مخاطب کو مکمل بات کا فائدہ ہونا چاہیے، مخاطب کو مکمل بات کی سمجھ آنی چاہیے، جیسے زید قائم ہے، اب مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہو رہا ہے، مخاطب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کہنے والا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ زید کھڑا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان مسند الیہ کا تعلق ہے، جیسے زید قائم یہ جملہ اسمیہ خبری ہے، قام زید یہ جملہ فعلیہ خبری ہے، ویسمى جملۃ اس کا نام رکھا جاتا ہے جملہ بھی، یعنی یہ جو کلام ہے، کلام کا دوسرا نام جملہ ہے، کلام کا ایک اور نام بھی ہے مرکب مفید بھی اس کو کہتے ہیں، وہ یہاں پر نہیں ذکر کیا گیا، لیکن اس کا ایک تیسرا نام بھی ہے، تو دو کلمے ہونے چاہیے اور ان دو کلموں کے درمیان اسناد کا تعلق ہونا چاہیے، ایک مسند ہو دوسرا مسند الیہ ہو، دوسرے الفاظ میں کہ جب بات کہنے والا خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو اور بات کہنے والے کا اس بات پر خاموش رہنا صحیح ہونا چاہیے، مخاطب کو مکمل فائدہ حاصل ہونا چاہیے، تو پھر اس کو کلام کہا جائے گا۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اس کلام کی ممکنہ جو صورتیں ہیں، کن کن صورتوں سے طریقوں سے کلام بنتا ہے، ہم وہ پڑھیں گے۔